ایک سوال کا جواب، آپ کو منع کیا گیا پریس کانفرنس کرنی؟ جی نہیں، منع نہیں کیا گیا. ایک منٹ، اگر منع کیا گیا ہوتا تو ہم یہاں نہیں ہوتے. ہم نے دیکھے جو فائنل ڈیسیژن ہے، جو فائنل آبزرویشن ہے، اس کے متعلق کمیٹی کی حد تک ہم نے کہہ دی ہے، وہی کرے گی. عوام کے کیسز جو ہیں وہ اتنی تعداد میں تقریباً 56,000 کیسز ہیں، وہ عوام فیس کر رہی ہے. پاکستان کے لٹیگنٹس ہیں، عام لوگ ہیں جن کے کیسز عرصہ دراز سے فکس نہیں ہوتے، اس کے لیے پالیسی بنے گی. جو ارجنٹ نوعیت کے کیس ہیں ان کے لیے پالیسی بنے گی. جو فوجداری ڈیتھ سینٹینس والے اور لائف امپریزنٹ والے ہیں ان کے لیے بنے گی. جن کی قیمتی جائیدادیں جو کیس نہ فکس ہونے کی وجہ سے قبضے ہو جاتے ہیں ان حوالے سے بنے گی. تو آپ کو انشاءاللہ ایک میکنزم نظر آئے گا. اور جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل کے ممبران ملے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی یہ میٹنگ کال کی تھی، اور ہم نے پہلے سے اپنی گزارشات انہیں کی تھی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں اور اپنے کوئی معاملات یا پرابلم جو ہیں وہ پروگزاشت کرنا چاہتے ہیں، جس پر ہم نے میٹنگ کی اور اپنے اپنے جو پرابلم جنرلی زیادہ پبلک کے جو پبلک لیٹیگنٹس جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، جن کے کیسز عرصے سے نہیں لگ رہے، یا جو ارجنٹ سننے والے میٹر ہیں وہ بھی نہیں لگ رہے، اور جو درخواستیں دی جاتی ہیں کہ ارلی ہیئرنگ کے لیے یا ارجنٹ ہیئرنگ کے لیے، تو وہ بھی نہیں سنی جا رہی تھی، جس پر قاضی صاحب نے ہمیں سنا اور اپنا فیصلہ وہ ابھی دیں گے جو بھی دیں گے. لیکن ہم نے اپنی گزارشات کر دی ہیں کہ عوام کے کیسز جو ہیں وہ اتنی تعداد میں تقریباً 56,000 کیسز ہیں، وہ عوام فیس کر رہی ہے اور مشکلات کو فیس کر رہی ہے، جس وجہ سے انہوں نے یہ میٹنگ بلائی اور ہمیں کافی سنا. ہماری گزارشات انہوں نے کنسیڈر کی، جس پر وہ فیصلہ بعد میں دیں گے. تو اس لیے ہم سارے حاضر ہوئے تھے اور ان کے ساتھ یہ میٹنگ کی تھی. باقی حضرت رضا پاشا صاحب جو ہیں وہ ڈیٹیل بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا. آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی دن ہے. نئے چیف جسٹس صاحب نے از خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کی بار کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں اور ان سے تجاویز لینا چاہتے ہیں. 3 بجے ہماری میٹنگ کا ٹائم مقرر تھا. سینئر پیونی جج طارق مسعود صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. پاکستان بار کونسل کے تمام ممبران اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو کمیٹی سارے موجود تھے، اور ہم نے تحریری طور پہ تجاویز پیش کی. پاکستان بار کونسل نے بھی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی. یہ وہ تجاویز تھیں جو ہم عرصہ دراز سے مختلف اوقات میں مطالبے کرتے رہے، قراردادیں پیش کرتے رہے. کبھی ہماری سنی گئی اور کبھی ہماری نہ سنی گئی، لیکن انتہائی اچھے ماحول میں محترم چیف جسٹس صاحب اور سینئر پیونی جج سردار طارق مسعود صاحب نے ہماری تجاویز سنی، کمنٹس بھی کیے، اور ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس میں سپریم کورٹ کے ججز اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایک نمائندہ اور ایک نمائندہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ہوگا، جس کی میٹنگ بہت جلدی منعقد ہوگی چونکہ پرائرٹی بیسس پہ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک لینڈ مارک صورتحال ہوگی چونکہ انہوں نے ہم سے
تحریری تجاویز مانگی اور ریزن اس کی یہ بیان کی کہ جاتے ہوئے وہ سامنے رکھیں گے ہماری تجاویز اور پھر ہمیں بتائیں گے کہ ہماری تجاویز پہ کہاں تک عمل ہوا اور ہم انہیں بتائیں گے کہ کہاں تک عمل ہوا اور کہاں تک نہیں ہوا۔ الحمدللہ جو پاکستان کے لٹیگنٹس ہیں، عام لوگ ہیں جن کے کیسز عرصہ دراز سے فکس نہیں ہوتے، اس کے لیے پالیسی بنے گی۔ جو ارجنٹ نوعیت کے کیس ہیں ان کے لیے پالیسی بنے گی۔ جو فوجداری ڈیتھ سینٹینس والے اور لائف امپریزنٹ والے ہیں ان کے لیے بنے گی۔ جن کی قیمتی جائیدادیں جو کیس نہ فکس ہونے کی وجہ سے قبضے ہو جاتے ہیں ان حوالے سے بنے گی۔ تو آپ کو انشاءاللہ ایک میکنزم نظر آئے گا اور سپریم کورٹ پوری معاونت کرے گی کہ وہ ایک پالیسی بنائے، ایک سالڈ پالیسی جو کہ ایسی ہوگی کہ نہ صرف یہاں تک رہے بلکہ اگر یہ ریٹائر جب ہوں گے تو اس کے بعد آنے والے بھی اس پر عمل درآمد کریں گے۔ ہمیں پوری توقع ہے اور بڑے پازیٹیو ہیں ہم کہ آج انہی کے کہنے پہ ہم حاضر ہوئے اور انہی کے کہنے پہ ہم نے تجاویز پیش کی جو کہ ان رائٹنگ تھیں اور جن کا انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ پورا کریں گے۔ تو پاکستان کی عوام کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، ڈٹرمن ہے، کمیٹڈ ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسل جو تجاویز دیں گی اس پہ وہ عمل کریں گے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ موسٹ آف دی پوائنٹس ایسے تھے جن پہ انہوں نے ایگری کی ہے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پوری توقع ہے کہ پاکستان کے عوام کا بھلا ہوگا اور جو بہت سارے کیس ایک پینڈنسی چلی آ رہی ہے وہ بہت جلد ختم ہوگی اور اچھا میسج کنوے ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اشرف نظر صاحب، عمران خان کے دور میں سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر میں جو ترامیم کی گئی تھی اس کے خلاف وکیلوں نے ہڑتال کر دی تھی اور وہ بھی جلد انصاف کے لیے بہت ضروری تھی۔ تو یہ تاثر کیا غلط ہے کہ وکیل خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے جلد انصاف میں؟ بالکل یہ تاثر غلط ہے۔ وکیل انصاف کی راہ میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہوئے اور وکیلوں نے ہمیشہ انصاف کے اصول کے لیے محنت کی، قربانیاں دیں اور وقت نے ثابت کیا کہ وکیل کبھی بھی بار ایسوسی ایشن اور بار کونسلز کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرتے، غلط مطالبے نہیں کرتے، غلط قراردادیں نہیں کرتے۔ اینڈ آف دا ڈے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سال پہلے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے جو مطالبہ کیا تھا وہ درست ثابت ہوا۔ ہڑتال کیوں کی گئی تھی؟ ہڑتال کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سپریم کورٹ بار نے اپنی تجاویز دیں، پاکستان بار کونسل نے اپنی تجاویز دیں اور آلموسٹ 80 to 90% ایک جیسی تھی۔ ہم نے کوئی آپس میں ڈسکس نہیں کیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بار کے جو نمائندے ہیں وہ حصول انصاف کے لیے ان کا گول ایک ہی ہے اور ایک ہی منزل ہے۔ انتخابات کے حوالے سے کوئی 90 دن میں انتخابات کرانے؟ دیکھیں ہمارے سامنے جو 2 ججز صاحبان تھے ان کا آپس میں بڑا اتفاق تھا، جناب چیف جسٹس صاحب اور سینئر اٹارنی جج سردار طارق مسعود صاحب، ان میں آپس میں ایک نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک پیج پہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نہ تو کسی الیکشن کی بات ہوئی نہ کسی کو پولیٹیکل حوالے سے بات ہوئی، چونکہ صرف ایک ایجنڈا تھا کہ کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا میکنزم تشکیل دیا جائے جس سے انصاف کا جو اصول میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ یہ صرف سپریم کورٹ کی حد تک ہوگا؟ نہیں، چونکہ سپریم کورٹ کا معاملہ تھا، ہائی کورٹ قانون اور آئین کے مطابق ہائی کورٹ چونکہ سیپریٹ اینٹی ہے، ان کا سیپریٹ آئینی ادارہ ہے، تو کوئی بھی اگر ہائی کورٹ کے حوالے سے بات ہوگی تو متعلقہ ہائی کورٹ میں ہوگی۔ چونکہ یہ صرف سپریم کورٹ کی حد تک تھا اس لیے ہم نے اپنی تجاویز سپریم کورٹ کے کیسز کے حوالے سے کی۔ 184(3) کے حوالے سے بھی بات ہوئی لیکن اس میں چونکہ کیس پینڈنگ ہے اور اس پہ
نہ ہم کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور نہ یا چیف جسٹس صاحب نے کمنٹ کیا. کوئی انتخابات کے حوالے سے نہیں بات ہوئی، چونکہ ہم نے سپریم کورٹ میں ورکنگ کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. خواجہ صاحب دو سوالات ہیں سر. ایک تو یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ججز کی طرف سے، کون کون سے ججز ہیں کمیٹی میں؟ اور دوسرا وہ ایک کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے، نئی کمیٹی نہیں بنے گی. البتہ اس میں جو 2 ایڈیشن ہوئے ہیں، ایک پاکستان بار کونسل کا ریپرزنٹیٹو ہوگا جس کو پاکستان بار کونسل جو ہے وہ مقرر کرے گی، اور ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ریپرزنٹیٹو ہوگا جس کو ایگزیکٹو کمیٹی سپریم کورٹ بار مقرر کرے گی. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ ججز کے خلاف جو شکایات پینڈنگ ہیں، کہ اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی بات کی ہے؟ جی اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے، وہ بھی وقت آنے پہ، چونکہ وہی کمیٹی ڈیسیژن لے گی کہ اس نے ان کو کس وقت ٹیک اپ کرنا ہے. چونکہ یہ سارا کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے تو وہ کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون جج صاحبان ہے. نہیں، چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا کوئی معاملہ نہیں تھا اور اس حوالے سے نہ ہی بینچز کی تشکیل کا معاملہ تھا، اور اس لیے ویسے رولز کے مطابق چیف جسٹس صاحب کے ساتھ سینئر پیونی جج ہوتے ہیں. باقی صرف جو امینڈمنٹ آئی تھی وہ آئی تھی کہ 2 سینئر ججز ہوں گے اور وہ کریں گے بینچز کی تشکیل. چونکہ بینچز کی تشکیل کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا، اور اس وجہ سے نہیں آیا کہ آلریڈی اس کی کاگنیزنس سپریم کورٹ نے لی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے، اس لیے اس پہ نہ انہوں نے بات کی نہ ہم نے بات کی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کوئی اعداد و شمار آپ نے سپریم کورٹ سے مانگے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کتنے پرانے مقدمات ہیں اور کب سے وہ پینڈنگ ہے، اور کتنے جو ہے ججمنٹ ریزرو ہیں جو جج فیصلے لے کے نہیں رہے؟ یہ اعداد و شمار سپریم کورٹ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. چونکہ اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جو ریزرو ججمنٹس ہیں وہ بھی ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ ہم نے ضرور عرض کیا تھا کہ جو کیسز ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہیں ان پہ بھی آپ تو ظاہر ہے وہ آپ منگوائیں گے، دیکھیں گے کتنی ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس حوالے سے ان کے پاس ڈیٹا نہیں تھا، اس لیے پھر آگے بات نہیں چلی، لیکن ہماری تجویز میں یہ شامل ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کو منع کیا گیا تھا پریس کانفرنس کرنی؟ جی نہیں، منع نہیں کیا گیا. ایک منٹ، اگر منع کیا گیا ہوتا تو ہم یہاں نہیں ہوتے. ہم نے دیکھے جو فائنل ڈیسیژن ہے، جو فائنل آبزرویشن ہے، اس کے متعلق کمیٹی کی حد تک ہم نے کہہ دی ہے وہی کرے گی.